بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں اس فیس بک لائیو ویڈیو میں آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک بہت ہی سینسٹیو موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ موضوع جو ہے بہت ہی سینسٹیو ہے اور بہت ہی کمپلیکس بھی ہے، اور لوگ اکثر جو ہے اس چیز کو جذبات سے زیادہ سوچتے ہیں، اور انالیسس اور فہم اور قرآن اور حدیث سے تھوڑا کم ہی سوچتے ہیں اور جذبات سے زیادہ سوچتے ہیں۔ بہرحال، ہمارے شہر حیدرآباد میں کل جو ہے ایک حضرت کا انتقال ہوا۔ میں جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیے میں کن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں جان بوجھ کے ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جذبات سے زیادہ اور دماغ سے کم سوچتے ہیں، تو لہٰذا ایک حضرت کا انتقال ہوا۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ دعا اگر ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کریے، دعا نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں کریے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں ان کے پر لعنت مت کرو، ان کو گالی مت دو، وہ اپنے حال تک پہنچ چکے ہیں، وہ اپنی منزل تک جا چکے ہیں، جو بھی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میں ان کے بارے میں کوئی ایسی پرسنل چیز آپ کے سامنے بولنے نہیں جا رہا ہوں، ان کے بارے میں کوئی ایسا پرسنل ایلیگیشن یا پھر پرسنل ایکوزیشن یا ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ایسی کوئی چیز ہم بات نہیں کریں گے۔ اور یہ حدیث جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہے، علماء حضرات جو ہے خاص طور پہ وہ گروپس مسلمانوں کے جو صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، لعنت کرتے خاص طور پر، تو ان کے لیے یہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اور عموماً بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی جو لوگ گزر چکے ہیں تو ان کے بارے میں جو ہے نا، ان کے بارے میں برا بھلا مت کہو، ان کے بارے میں جو ہے نا ان کی برائیاں مت بیان کیا کرو۔ لہٰذا ان کی ذاتی برائیاں، ذاتی چیزیں ہم بیان نہیں کریں گے، وہ گزر چکے ہیں۔ اگر ان کے حق میں اللہ نے مغفرت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور فی تحت مشیت اللہ ان کا معاملہ ہے، جو بھی ہے ہم اس کے اوپر زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ مگر جب اصل میں تو میں جب دیکھا پوسٹ کہ انتقال ہوا تو بہرحال ٹھیک ہے بھائی، انتقال ہوا ہے، خاموشی تھے۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ایسے ایسے القاب لے کے آ رہے ہیں، ایسے ایسے لیبلز لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی مرد مجاہد تھے، مرد مجاہد۔ اور ایک صاحب نے تو ایسا لکھا کہ صدیوں میں ایک شخص ایسا پیدا ہوتا، صدیوں میں، 100 سال میں ایک بار ایسا شخص پیدا ہوتا، مرد مجاہد تھا، مجاہد ملت، اور جو ہے بے باک، فیئرلیس، بریو، اس طریقے کے القاب۔ تو میں سمجھا کہ بھائی یہ تھوڑا سا یعنی زیادہ ہو گیا، اس طرح سے جو ہے نا بہت ذرا زیادہ ہو گیا یہ معاملے میں۔ بیٹھے بیٹھے کسی کو جو ہے نا مرد مجاہد بنا دے رہے، بیٹھے بیٹھے شہید بنا دے رہے۔ پچھلے سال جو ہے مرسی کا انتقال ہوا تھا جیل میں، ہارٹ اٹیک سے، کارڈیاک اریسٹ سے۔ شہید ہے، شہید ہے، شہید ہے، شہید ہے، ایسا بیٹھے بیٹھے شہید بنا دیے بھائی۔ ارے بھائی طبی موت مرا جیل کے اندر، اس کو شہید بنا دیے۔ تو لوگوں کے اندر طبیعت بنی ہوئی ہے کہ اپنی پارٹی کے جو ہے، ہماری پارٹی سے جن کا تعلق ہے یا پھر جن کو ہم پسند کرتے ہیں، تو بہرحال وہ پارٹی سے تعلق رکھنے والے طبی موت بھی مرتے ہیں، نیچرل ڈیتھ، تو بھی شہید ہے۔ تو یہ مزاج بنا ہوا ہے۔ اور جو ہماری پارٹی سے نہیں ہے، وہ یہودی ایجنٹ ہے، وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں، وہ ریال خور ہے، وہ یہ ہے، پھر وہ ہے، وہ ہے، جو بھی ہے۔ تو بہرحال لوگوں کا یہ جو مزاج بنا ہوا ہے، تو یہ مزاج اور یہ جو نظریہ ہے، یہ نظریے کے بارے میں ہم تھوڑا سا آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو موصوف گزرے ہیں، جو گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں، ان کے نظریات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کے ذاتیت پہ نہیں، ان کی ذاتیت پہ نہیں، ان کا جو بھی تھا معاملہ ختم ہو گیا، مگر ان کے نظریات کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے، اور نظریات کے بارے میں قیامت تک بات کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی نہیں بھائی اچھے تھے، مخلص تھے، یہ سب باتیں سائیڈ میں، نظریات کے اوپر برابر بات کریں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک بات کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے نظریے کے ساتھ ساتھ رزلٹ کیا آیا ان کی تحریک کا۔ بہت سارے لوگ اپنی اپنی تحریکیں لے کے اٹھے ہیں، تو یہ تحریکوں کا رزلٹ کیا آیا؟
اچھا رزلٹ آیا, برا رزلٹ آیا, آخر رزلٹ کیا ہے, کیا مسلمانوں کا فائدہ ہوا یا مسلمانوں کا نقصان ہوا؟ اس پہ بھی تھوڑا سا ہم جو ہے نا نظر ڈالیں گے, اس پہ بھی تھوڑا ہم بات کریں گے. اور میں اپنے خود کے تجربے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے کامنٹس میں نے دیکھے ہیں, میسیجز بھی میں نے دیکھے ہیں. میں نے کل 2 پوسٹ میں نے کی تھی اس پر, اس معاملے پر, تو لوگوں نے مجھے میسج کیا, ارے تم کو کیا بھائی, تم سعودی میں بیٹھے ہوئے, اے سی میں بیٹھ کے کام کر رہے, تم کو کیا معلوم ہے؟ ارے بھائی صاحب, میں 5-6 سال پہلے یہاں آیا, اس سے پہلے تو میں الحمدللہ انڈیا میں ہی تھا. انڈیا میں ایک ایک تنظیم کے ساتھ میں نے کام کیا الحمدللہ, اور زمین سے جڑ کے الحمدللہ میں نے کام کیا. اچھے اچھے تنظیموں کے ساتھ میرا تجربہ رہا ہے الحمدللہ. ایسی بات نہیں ہے, لوگ سیدھا ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے کالج ختم کیا, کالج ختم کرتے ہی جو ہے نا آزاد ویزا لیا اور یہاں پہ آ گیا. ایسی بات نہیں ہے, الحمدللہ انڈیا میں اچھی اچھی جگہوں پہ کام کیے ہیں اور اچھا خاصا تجربہ ہے. تو میں اپنے خود کے بھی تجربے بتاتا ہوں, ان لوگوں کے ساتھ جو میرے تجربے رہے ہیں, اور یہ جو جہادی تنظیم ہے ہاں, اس کے ساتھ بھی جو تجربہ رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں, تاکہ لوگوں کے اندر جو ان کا جو ببل ان کے ذہن میں جو بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ بھائی ایسا کام قربانی ہے, وہ ہے سیکریفائس ہے, ایسا ویسا, تو یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں. تو ایک بات کی میں خاص آپ کے سامنے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو موصوف گزرے ہیں, ان کے جو بیانات ہوتے تھے, یہ بیانات میں تقریباً جو ہے 3-4 سال ریگولر اٹینڈ کیا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے, 3-4 سال ریگولر اٹینڈ کیا ہوں میں الحمدللہ. اور ہفتے میں 3-3 4-4 دن, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خاص خاص لوگ بھی نہیں آتے تھے ہوں گے, 3-3 4-4 دن. منگل کے دن میرے خیال سے ان کے گھر پہ ہوتا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے چادر گھاٹ کی جو مسجد ہے وہاں پہ ہوتا تھا. رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ تراویح پڑھے اور سیدھا ادھر چلے گئے, پورا مہینہ وہاں پہ, تاخراتوں پہ وہاں پہ. تو بہرحال اچھا خاصا ٹائم ان کے ساتھ گزرا, اچھا خاصا ٹائم ان کے نظریات کو سمجھنے کے لیے لگا الحمدللہ. بعد میں ریئلائز ہوا, بعد میں پتا چلا کہ بھائی ان کے نظریات کیا تھے, تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے ہم بات بھی کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو لوگ یہ لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یہ لائیو ویڈیو جب پھیلے گا تو سب سے پہلا کامنٹ جو آئے گا اس پر وہ یہی ہوگا کہ اس کو پیسے ملے, اس کو پیسے ملے. تو یہ بھی جو نظریہ لوگوں کے ذہن میں ہے, اس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, آپ کا نظریہ دوسروں کا نظریہ نہیں, یہ بات تو غلط ہے. یعنی ہم جس کو حق مانتے ہیں, ہم جس نظریے کو صحیح سمجھتے ہیں, وہی نظریہ صحیح ہے. جو اس نظریے کی مخالفت کرے گا وہ یہودی ایجنٹ ہے, وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, وہ امریکہ کا غلام ہے, وہ RSS کا ایجنٹ ہے, وہ یہ ہے, پھر وہ ہے, اس کو پیسے مل رہے ہیں, ایسا مل رہا ہے, ویسا مل رہا ہے. یہ بات بھی غلط ہے. دیکھیے, جب آپ کو حق ہے اور آپ حوالہ بھی کانسٹیٹیوشن کا لیتے ہیں, لے کر آپ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ کو حق ہے اس چیز کا کہ آپ اپنے نظریے کا پرچار کر سکتے ہیں, اپنے نظریہ عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں, اور آپ کھلا یہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے میرا نظریہ, تو آپ کے نظریے کا رد کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ہمارا نظریہ عوام کے سامنے نہیں رکھ سکتے؟ اور جب ہم ہمارا نظریہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں, ہم کو بھی حق ہے الحمدللہ اپنا نظریہ بیان کرنے کا, اور ضروری نہیں ہے کہ عوام کی ہاں میں ہاں ملا کر ہی ہم اپنا نظریہ رکھیں. اور اور ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ عوام کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ ان کی جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہی سننا چاہتے ہیں. اسی لیے تو فرینچ کے بہت بڑے رائٹر جو ہے گستاو لے بون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عوام جو ہے ایک بلبلے میں رہتی ہے, اور جو اس بلبلے کو کہتا ہے کہ تم ایک دھوکے میں رہ رہے ہو, تو لوگ اسی کو اٹیک کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ انبیاء کی بھی یہی تاریخ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی تھے, اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے, نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرنے کے بعد وہ اکیلے ہی تھے. تو انبیاء کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اولیاء کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ لوگ اکیلے ہی تھے اور تعداد نہیں گنی جاتی تھی. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ بھئی ہمارے نظریے کے ماننے والے بہت ہے, یہ 1-2 آ کے جو ہے نا اس طریقے سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں, تو یہ بات غلط ہے. کوئی پیسے ویسے نہیں ملتے ہیں, جس طرح سے آپ کو پیسے نہیں مل رہے ہیں. اگر آپ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ ہم کو پیسے مل رہے ہیں, تو پھر آپ کے نظریے رکھنے والے لوگ جو ہے پڑوسی ملک میں بھی رہتے ہیں بہت زیادہ, اور وہاں پہ یہ نظریہ بہت زیادہ چلتا ہے سیاسی طور پر. تو اگر آپ یہ ایلیگیشن لگائیں گے, آپ اس نظریے کی مخالفت پیسوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, تو پھر یہ ایلیگیشن آپ پہ بھی لگ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پڑوسی ملک بھی آپ کو پیسے دے رہا ہے یہ نظریہ پھیلانے کے لیے. تو ایلیگیشن ٹو ایلیگیشن بہت چل سکتا ہے, یعنی کہ الزام پہ الزام لگ سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ پیسوں کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ آپ اپنا نظریہ رکھیے, سامنے والا بھی اپنا نظریہ رکھے گا, عوام سنے گی, عوام ڈیسائیڈ کرے گی. بہرحال میرے بھائیوں, یہ جو موصوف گزرے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں. یہ جو موصوف گزرے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی جو تھی, ان کا نظریہ جو تھا, وہ اخوان المسلمین کا نظریہ تھا.
اخوان المسلمین اور مودودی صاحب کی جو جماعت اسلامی تھی اس کا وہ نظریہ تھا، اور سید قطب، حسن البنا، ان لوگوں نے جو اخوان المسلمین بنائی تھی مصر کے اندر، تو یہ وہ نظریہ ہے۔ اور مصر کے اندر اس تنظیم کو بین کر دیا گیا، ٹیررسٹ آرگنائزیشن گھوشت کر کے، یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس کو بیان کر کے اس کو بین کر دیا گیا وہاں پر، کیونکہ ان لوگوں کے جو افیلیشنز رہے ہیں ہمیشہ سے اخوان المسلمین کے، وہ ایران کے ساتھ رہے ہیں اور خمینی کے ساتھ رہے ہیں۔ اور 1979 1980 میں جب ایران کا ریولوشن ہوا، جو سو کالڈ ریولوشن، اسلامک ریولوشن، وہ اصل میں تو تھا شیعہ ریولوشن۔ بہرحال یہ ریولوشن ہونے کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ اس ریولوشن سے متاثر ہوئے، جس میں مودودی صاحب بھی تھے۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا اس چیز کی تعریف کی اور اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ مرسی جب پاور میں آیا تو مرسی نے بھی اس ریولوشن کو یعنی کہ آگے بڑھانے کی کوشش کی، احمد نژاد کے ساتھ اس نے بڑے تعلقات بنائے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے دعویٰ کیا کہ ہمارا اب یہ ریولوشن جو ہے، جو تحریک ہے ہماری، جو ریولوشن، یہ مکہ مدینے تک جائے گی۔ اور اللہ نے جو ہے اس کے ناپاک ارادے ختم کر دیے، ایک سال بھی اس کی حکومت نہیں چل پائی۔ جس طرح وہ آیا تھا اسی طریقے سے وہ چلا گیا، یعنی کہ مظاہروں کے ذریعے وہ آیا تھا اور پوری اکانومی کو تباہ کرتے ہوئے اوباما کی بیکنگ سے وہ آیا تھا۔ جس طرح سے وہ آیا تھا اسی طریقے سے لوگوں نے اس کے خلاف مخالفت کی اور پھر وہ چلا گیا اور جیل میں گیا، اور پچھلے سال اس کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال میں یہ تھوڑا سا اخوان المسلمین کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو موصوف تھے یہ اخوان المسلمین تنظیم سے متاثر تھے، باقاعدہ میں نے کئی بار ان کے بیانوں میں سنا کہ اخوان المسلمین کی سید قطب کی باقاعدہ وہ تعریف کرتے تھے۔ اور سب سے خطرناک بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ موصوف خمینی کو رحمت اللہ علیہ بولتے تھے۔ اب جو حضرات، جو سو کالڈ اہل حدیث حضرات جو ہے، سلفی حضرات جو ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی وہ سلفی تھے، وہی قرآن حدیث کے معنی، بھائی کون سا سلفی خمینی کو رحمت اللہ علیہ بولتا ہے بتاؤ؟ خمینی جس نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہماری امی کے اوپر اس نے اتنے گندے گندے الزام لگائے، اس کو رحمت اللہ علیہ بولنے والا شخص بتاؤ کہ وہ اپنے نظریے میں سلفی اہل حدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پکا اخوانی تھا، پکا اخوانی اور خارجی ذہن تھا۔ بہرحال جب لوگوں نے مخالفت کی اور جو ہے ان سے بات کی اور کہا کہ بھائی آپ کیسا جو ہے ایسے شخص کو رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں، تو انہوں نے اس کا جسٹیفیکیشن بھی دیا اور دیتے تھے کہ بھائی میں خمینی کو اس کے ریولوشن کے، میں اس کے ریولوشن کے لیے اس کو بولتا ہوں، اس کے نظریات کے لیے نہیں۔ بہرحال یہ ان کا نظریہ تھا، وہ پکے اخوان المسلمین نظریے کے تھے۔ اور آئیے بات کرتے ہیں تھوڑا سا ان کے ریزلٹس کے بارے میں۔ دیکھیں محمد بن عبد الوہاب نے بھی اپنی تنظیم ایک موومنٹ شروع کیا، انہوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا ایک موومنٹ شروع کیا، اور موومنٹ کی بنیاد تھی توحید و سنت۔ تو توحید و سنت کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا ایک موومنٹ شروع کیا۔ تو ان کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں تھا، پیٹرول حاصل کرنا نہیں تھا، اور سامان جمع کرنا نہیں تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ نہ تو سعودی عرب میں پیٹرول تھا، نہ تو سامان تھا، نہ تو جو ہے یہاں پہ کوئی سونا وغیرہ تھا، بلکہ ان کا مقصد صرف توحید تھا۔ تو جو توحید ان کا مقصد تھا تو اللہ نے برکت دی ان کو، یعنی کہ آپ کا جو انٹینشن ہوتا ہے، اور آپ کی نیت، آپ کا انٹینشن، آپ کا منہج، یہ تین چیزیں جب کولیبریٹ ہوتی ہیں، جب یہ تین چیزیں صحیح سنک میں جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے ساتھ، تو پھر جو ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری ریاست اس بنیاد پر اللہ نے ان کو دے دی۔ اب اس کے برعکس آپ دیکھیے، آپ مثال مودودی صاحب کی لے لیجئے، یا مثال جو ہے نا دوسروں کے لیے، جنہوں نے حکومت الہیہ یا جو ہے اللہ کا قانون اللہ کی زمین پہ نافذ کرنے کے ارادے سے اٹھے تھے، مگر ان کے منہج میں گڑبڑی ہوئی، صحابہ پہ انہوں نے کچھ الٹا سیدھا لکھ دیا اپنی کتابوں میں، اور منہج میں غلطی ہونے کے بعد پھر رافضیوں کے ساتھ، خمینی کے جو ہے ان سے متاثر ہو گئے، ان سے متاثر ہو گئے، جو چمکنے لگا اس سے متاثر ہو گئے۔ تو دیکھیے کہ آج تک جو ہے کہیں بھی ایک ٹھوس حکومت قائم نہیں ہو پائی، اگر ہوئی بھی تو ایک دو سال میں جو ہے گر گئی۔ تو یہ موصوف جن کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے بھی کچھ اس طرح سے اپنا نظریہ رکھا تھا، اس طرح سے انہوں نے بھی جو ہے اپنی نیت رکھی تھی کہ بھائی میں جو ہے مسلمانوں کے اندر ایک جہاد کا جذبہ جو ہے میں اجاگر کروں گا، اور پھر جو ہے میں مسلمانوں کو جو ہے اس پہ لگاؤں گا۔ بہرحال نیت اچھی تھی، نیت اچھی تھی، اور ان کی نیت یہ تھی کہ بھائی جو سنگ پریوار وغیرہ ہے وہ ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں لوگوں کو، دے کے جو ہے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، تو سیلف ڈیفنس میں جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس حد تک صحیح تھا۔ مگر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہر آرگنائزیشن، ہر تنظیم،
ہر جو ہے شخص جب شروع کرتا ہے چیز، شروعات میں اس کی نیت اچھی ہوتی ہے اور اس کا ارادہ اچھا ہوتا ہے، مگر جیسے وہ فارورڈ جاتا ہے، جیسے وہ آگے آگے جاتا ہے، یا اس کی تنظیم آگے جاتی ہے، یا اس کے نظریات آگے جاتے ہیں، تو پھر جو ہے اس کے ریزلٹس خراب ہونے لگتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے نتائج خراب ہونے لگتے ہیں، اور اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی یہ جو چلا پورا، یعنی 2000 2000 2001 2002 2003، یہ ٹائم بہت پیک ٹائم تھا، اور یہ ٹائم ہی تھا جب ہم جو ہے ان کے پروگراموں میں، بیانوں میں جا جا کے بیٹھ کے سنتے تھے۔ یہی وہ ٹائم تھا، بہت سارے لوگ متاثر تھے وہ ٹائم پہ۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا وقت تھا جب یہ سب چلا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پوری سیاست تھی۔ آپ کو برا لگے بھلا لگے، آپ بولیں گے کہ بھائی جہاد جیسے اتنے بڑے فریضے کو آپ جو ہے یہ ایسا بول دے رہے کیا بھائی؟ تو ایسی بات نہیں ہے، آپ تھوڑا سا ادھر ادھر آزو بازو ملکوں میں بھی جو ہے جھانکیے، وہاں پہ بھی دیکھیے کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا جہاد فی سبیل اللہ کے نام پہ اٹھے، بعد میں جو ہے ایجنسیوں کے حوالے ہو گئے، بعد میں جو ہے پوری سیاست چلنا شروع ہو گئی۔ بہرحال یہ پوری سیاست بعد میں چلی، نوجوانوں کے کریئر تباہ ہو گئے، کئی نوجوانوں کے کریئر تباہ ہو گئے، اور جو ہے بوڑھے والدین کے جوان جوان بچے جو ہے انکاؤنٹروں میں مارے گئے، اور جو ہے بوڑھے ماں باپ جو ہے رتی رتی کے لیے جو ہے بھیک مانگنا پڑا ان لوگوں کو، اور بہنیں گھروں میں جو ہے بن بیائی بیٹھ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھائی، اور ایسے ایسے بھی کیسز ہوئے کہ لڑکی کو طلاق دے دیا گیا کہ تمہارا بھائی اس کے اندر انوالو تھا، خلاص لڑکی کو طلاق ہو گیا، اور کرائے کے گھر میں تھے تو مکاندار نے گھر سے نکال دیا، محلے سے نکال دیا، بچے اسکول میں تھے اسکول سے نکال دیا۔ یہ سب چیزیں ہوئی، اس کے بعد جو ہے بیوی بچے در در کے جو ہے ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے، نوجوانوں کا مستقبل خراب ہو گیا۔ اور ایک کیس تو ایسا ہوا تھا 2007 میں، غالباً 2007 یا 8 میں ہوا تھا ایک کیس، پولیس اس کے پیچھے پڑی تھی بچے کے، وہ بچہ بھاگ رہا تھا، ایک دیوار پہ سے دوسری دیوار پہ کودنے گیا، نیچے گر گیا، سم کا ڈھکن تھا، ڈھکن پہ جا کے جو گرا اندر گھس گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بچے کا باپ آٹو چلاتا ہے، بچے کا بھائی بھی غریب ہے، باورچی ہے، بچے کا بھائی، بچے کا باپ آٹو چلاتا ہے، بالکل غریب خاندان کے بھائی، غریب خاندان کے لوگ۔ بہرحال یہ جب ہوا، اس کے بعد جو ہے لوگ بولے پولیس کا ظلم ہوا، پولیس کا ظلم ہوا۔ بھائی ٹھیک ہے، پولیس کو جو ذمہ داری دی گئی وہ پولیس کام کرے گی، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں اس چیز کو، مگر مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ بھائی جو چیز نہیں ہے وہ ہم لوگ کرنے جاتے ہیں، اور پھر جب جو ہے اس کا ریاکشن ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ظلم بھی بولتے ہیں۔ بہرحال ایک الگ سبجیکٹ ہے، میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا، مگر بولے کہ بھائی ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ہمارے ہمارے انہوں قائد کیا کر رہے ہیں، انہوں کیا کر رہے، بس وہ پھر رونا چالو ہوا تھا۔ پہلے تو کیا کرتے کہ بھائی پورے قائد بیکار ہے بولتے، پورے قائد بیکار ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا قوم کے لیے، پھر جب کچھ ہو جاتا تو پھر ان کے اوپر روتے کہ وہ کچھ کرے نہیں ہمارے لیے بول کے۔ تو جہاد کا سب سے پہلے کنڈیشن یہ ہے کہ قیادت اور قوت ہونا ضروری ہے۔ یہ قیادت اور قوت کے بغیر یہ جو جہادی تنظیمیں اٹھتے ہیں نا ہمارے پاس، یہ سب جو ہے فضول اور سیاست ہے، فضول اور سیاست ہے۔ اس طرح سے دو چار کا گروپ بن گیا، ادھر دو چار کا گروپ بن گیا، ادھر دو چار کا گروپ بن گیا، یہ سب نہیں ہے بھائی، یہ سب اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ بہرحال یہ بھی میں نے دیکھا، وہاں پہ ایک بچہ جو ہے اس میں ہوا، تو پھر لوگوں نے تھوڑا بہت پیسے جمع کیے الحمدللہ۔ اس ٹائم پہ جب میں حیدرآباد میں جو ہے کافی سوشل ورک میں کافی ایکٹیو ہوا کرتا تھا، تو میں بھی الحمدللہ کافی لوگوں سے پیسے اکٹھا کر کے، بیچارے غریب باپ جو آٹو چلاتا بیچارہ، اس کا بھائی باورچی ہے، تو ایسے ایسے گھروں کے جو ہے، اور اس کی بیوی بیچاری پریگننٹ ہے 6 مہینے کی، تو ایسے ایسے کیسز ہوئے، ایسے ایسے کیسز ہوئے۔ اور جب ایسی نادانیوں کے خلاف جب آپ بولتے ہیں، ایسی بے وقوفیوں کے خلاف جب آپ بولتے ہیں، تو پھر لوگ آپ کو جو ہے سیدھا، ارے یہ کیا ہوئی، ریال خور ہے انہیں، تو ریال خور ہے، اس کو پیسے مل رہے خالی، اس کو پٹو ہے انہیں، ایسا ہے انہیں، ویسا ہے، بس الزامات، گالیاں، گندی گندی گالیوں پہ تک اتر جاتے ہیں یہ لوگ۔ پھر جہاد کی بات بھی کر رہے ہیں، ہاں جہاد کی بات بھی کریں گے، جہاد کرنا، جہاد جہاد، مجاہدین جہاد، یہ بھی رہتا، پھر گندی گالیوں پہ بھی اتر جاتے، تھوڑا بھی اگر ان کے نظریات کے خلاف آپ بول دیے تو نسل حرام بول دیتے، ماں بہن کے گالیاں، گندی گندی گالیوں پہ اتر جاتے، پورے اخلاق گھر میں تکیے کے نیچے چھوڑ کے آ جاتے، پورے اخلاق۔ ایسے ایسے لوگ، سبحان اللہ، دیکھیے رقیہ کے نام پہ عورتوں کو پیٹتے ہیں، دھڑا دھڑ مارتے جا رہے ہیں عورتوں کو رقیہ کے نام پہ، پولیس کیس ہو جا رہا ہے ان کے اوپر، اب انہوں آ کے جو ہے بات کر رہے کہ بھائی یہ
جو ہے اس طرح کے لوگ جو ایسے مجاہدین کے خلاف بولتے یہ کم ظرف لوگ ہیں. ارے بھائی پہلے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو بھائی، پہلے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو. تو دیکھیے اخلاقیات جو ہے پورے گھرے ہوئے ہیں، گندے قسم کے جو ہے اخلاق ہیں ان کے، گندے زبانیں ان کی ہے. مگر پھر دیکھو تو جو ہے نا جہاد، پھر مجاہدین، پھر یہ پھر وہ، حکومت نافذ کرنا ہے وہ. آپ کے پاس اتنا بھی ٹالرنس نہیں ہے کہ سامنے والا اگر کوئی مخالف بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو تھوڑا سا کھلے دماغ سے سنیں. یہ ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. اور جو ہے بات کر رہے ہیں کہ حکومت نافذ کرنے کی، بات کر رہے ہیں اللہ کا قانون اللہ کی زمین پہ نافذ کرنے کی. اور میرے پیج پہ میں بہت دیکھتا ہوں، اپنے پیج پہ خاص طور پہ پڑوسی ملک کے لوگ آتے ہیں کامنٹ کرنے کے لیے، تو آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے. ارے بھائی تھوڑا سا سامنے والا کیا بول رہا ہے اس کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش تو کرو. بالکل دماغ بند آنکھ بند. جس طرح سے یہ جو آر ایس ایس کے بھکت ہوتے ہیں نا، رائٹ ونگرس، یہ آر ایس ایس کے بھکت جو ہے نا بالکل کچھ بھی تھوڑا سا بھی سننا نہیں چاہتے. تھوڑا سا بھی اگر آپ بول دیے تو سیدھا جو ہے یہ کانگریسی ہے، یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. تو جس طرح سے وہ اپنا دماغ اور آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے رہتے اسی طریقے سے یہ لوگ بھی ہیں، دونوں بھی. یعنی کہ جو ذہن وہاں پہ چلتا ہے وہی سیم ٹائپ کا ذہن ادھر بھی چلتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی یہ سب لوگ کیے ہیں بے وقوفیاں، نادانیاں، اور پھر اس کو جو ہے نا آزمائش اور قربانیوں کا نام دیے. اب بھائی چلتی ہوئی ٹرین کے سامنے آپ جا کر ٹھہریں گے اور ٹھہر کر یہ کہیں گے کہ بھائی یہ اللہ کی آزمائش ہے، تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ باندھو پھر توکل کرو. تو جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ چیز کرنا ہے. آپ رمضان میں بکرا کاٹ کے بولیں گے کہ قربانی کرنا ہے، ایسی بات تھوڑی ہے. بقرعید کے ٹائم پہ بکرا کاٹیے، قربانی کریے. اب رمضان میں بکرا کاٹ رہے ہیں اور بول رہے ہیں اس کو قربانی کا نام دے رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے. یہ مس میچ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. تو آپ جب کر رہے ہیں یا جب بول رہے ہیں کوئی چیز، تو اس کے اگر خلاف میں بھی اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو سننے کا بھی تھوڑا سا جو ہے مادہ رکھیے. بہرحال میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ میرے بھی کچھ تجربے رہے ہیں. تو جو یہ ٹائم تھا جب اکثر لوگ جاتے تھے کہ بھائی تھوڑا بہت جو ہے دینی حرارت پیدا ہوتی ہے، کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے، تو جاتے تھے بیانات وغیرہ سننے کے لیے، پروگرامز میں جا کے بیٹھتے تھے. تو میں آپ کو بتاؤں ایک بات، کیسی کیسے باتیں کی جاتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کس طرح کی باتیں کی جاتی ہے، دیکھیں نوجوانوں کا ذہن کس طرح سے بنایا جاتا ہے. اور بولتے ہیں کہ بھائی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کیا؟ جیل میں جاؤ، جیل میں انبیاء کی سنت ہے، جیل میں جانا انبیاء کی سنت ہے. جیل میں تنگ نہیں کرتے یہ آپ اماں جو ہے بلا رہے سامان لا جاؤ، دال لا جاؤ، دہی لا جاؤ، یہ سب نہیں رہتا جیل میں. 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، کھانا ٹائم پہ مل جاتا کھانا کھا لینا، اور جو ہے نا اللہ اللہ کر لیتے بیٹھنا. انبیاء کی سنت. اس طرح سے برین واشنگ، اس طرح سے برین واشنگ ہوتی ہے. اور جو ہے یہ ہمارے بیچارے نوجوان لڑکے جو ہے نہ داڑھی ڈھنگ سے ہوتی ہے. ہاں ابھی میں ایک بہت ضروری بات یہاں پہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی ڈر کے کر رہے ہیں، ڈرا ہوا ہے اس لیے کر رہے ہیں. سب چیزیں جو ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا پھر ڈر کے کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس میں کوئی ڈر نہیں ہے. الحمدللہ میں داڑھی بھی رکھتا ہوں، الحمدللہ. میرے بچے کا نام اسامہ ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، نہ کہ یہ خارجی تکفیری اسامہ بن لادن کی نسبت سے. نہیں، میرے بچے کا نام میں نے اسامہ بڑے ہی کھلے انداز میں رکھا الحمدللہ. لوگوں نے باقاعدہ کہا کہ بھائی ارے بھائی مشکل ہو جائیں گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. بھائی خلی ولی صحابی رسول کا نام ہے اور بہترین صحابی رہے ہیں اسامہ بن زید، ان کی نسبت سے رکھ رہے، یہ خارجی اسامہ بن لادن کی نسبت سے نہیں. تو میں آپ کو پہلی بات بتا دوں کہ بھائی کوئی ڈرنا ورنا یہ سب نہیں ہوتا. لوگ جو ہے نا بیکار کی فضول باتیں کرتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بھائی پیسے مل رہے، یا پھر جو ہے نا ڈرے ہوئے ہیں، یا پھر جو ہے نا کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں. اور میں اس لیے بول رہا ہوں یہ باتیں کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآن حدیث پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے نا نکل جاتے ہیں راستے سے کبھی. تو وہ دیکھ کے جو ہے نا کافی تکلیف ہوتی ہے، وہ دیکھ کے جو ہے نا کافی دکھ ہوتا ہے. ہمارے پاس لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی درگاہ نہیں جانا، ٹھیک ہے، فاتحہ نہیں دینا، 11ویں میں نہیں جانا، ختم ہو گیا، توحید پرست ہو گئے. ایلوجی سے وہ پن ایلوجی سے توحید پرست تھے. ارے کہے کہ بھائی اس کے بعد کا مرحلہ جو رہتا ہے وہ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ. بھائی دیکھیے ایک بات میں بولتا ہوں،
شاید آپ لوگوں کو جو ہے بری لگیں گی، شاید آپ لوگوں کو جو ہے اچھا نہیں لگیں گا میری یہ بات سن کے، مگر اکثر آپ غور کریے یہ چیز کہ جب ہمارے مسجدوں میں اور مدرسوں میں جب دور علمیہ، دور شریعہ چلتے رہتا ہے، اہل حدیثوں کی بات بول رہا ہوں میں، دور علمیہ، دور شریعہ جب چلتے رہتا تو ہمارے پورے والنٹیئر باہر رہتے، کوئی بریانی کا دیگچا لا رہا، کوئی کچھ لا رہا، کوئی کچھ لا رہا، انتظام 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 انتظام، سنتے بھی نہیں بیٹھ کے کہ بھئی کیا پڑھایا جا رہا، کیا سکھایا جا رہا۔ بے شک بہت ضروری ہے والنٹیئرنگ، بہت ضروری ہے، یہاں پہ بھی ہوتا ماشاءاللہ جبیل میں بہترین دور علمیات ہوتے ہیں ماشاءاللہ، دو دو تین تین مہینے میں ایک بار زبردست دور علمیہ ہوتا، اور ماشاءاللہ یہاں کے جو والنٹیئرس ہے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر ایئرپورٹ رہتا، وہاں سے جا کے جو ہے علماء کو لے کے آتے، خاص طور پہ ہمارے ابھی ریاض چلے گئے دوست ابو مریم سہیل، ماشاءاللہ زبردست بندہ جو ہے نا، جا کے وہاں سے پورا ایئرپورٹ سے لا کے علماء کو ہوٹل میں رکانا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، پھر دور علمیہ میں بھی بیٹھنا، یہ بھی تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہے، یہ میں وہ وہاں پہ نہیں ہے حیدرآباد میں، بس خالی اس میں خوش ہو جاتے، وہ دیکچا لا لیے، وہ کر لیے، یہ کر لیے، بھائی کر دیے بھائی کام، بھائی بیٹھ کے سنے بھی تو جو ہے نا علم حاصل ہوتا، بیٹھ کے سنے تو منہج معلوم ہوتا، بیٹھ کے سنے تو پتا چلتا ہے کہ بھائی اخوانی کس کو بولتے ہیں، بیٹھ کے سنے تو پتا چلتا ہے کہ بھائی خوارجی کون رہتے، تب جا کے پتا چلتا۔ تو مسئلہ یہ ہوگا کہ بھائی ہر نئی چمکنے والی چیز کے پیچھے بھاگتے لوگ، ہر نئی کوئی کچھ اچھا دکھ گیا ختم، اس کے پیچھے بھاگتے رہتے۔ 2014 میں بھی جو داعش کا فتنہ اٹھا تھا، اس ٹائم پہ بھی جب بول رہے تھے تو الحمدللہ اس ٹائم پہ بھی ہم تنہائی تھے، اکیلے ہی تھے، اس ٹائم پہ بھی جب بول رہے تھے لوگوں کو غصہ آ رہا تھا، نہیں بولنا بھائی، آپ کو معلوم، دیکھے جا کے پرسنلی دیکھے، آنکھوں سے دیکھے، عجیب عجیب باتیں۔ ارے میں علماء کے جو ہے اقوال لے کے آ رہا ہوں بھائی، بڑے بڑے علماء بولے بھائی کہ وہ لوگ خوارج ہے، نہیں 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 ایسا نہیں بول دینا، آپ دیکھے جا کے، ایسا خالی نہیں بول دینا بھائی۔ ارے بھائی اللہ خیر کرے اپنے لوگوں کو۔ اچھا ایک چیز جو یہ جو گزرے ہوئے موصوف ہیں ان کے بارے میں جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں بھائی کیسی بھی تھے ہوں گے بھائی ان کا منہج، مگر مخلص تھے بھائی، بیچارے مخلص تھے بہت۔ دیکھیے ان کے اخلاص پہ میں شک نہیں کر رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے اخلاص، ٹھیک ہے، اخلاص دل کی نیت کا نام ہے، دل والی چیز ہے اخلاص، اس کے اوپر ہم چرچا نہیں کریں گے، مگر جو آپ جیسا بول رہے ہیں نا کہ بھائی مخلص تھے بھائی، آپ دیکھیں کیا ان کے دل میں جھانک کے کہ وہ مخلص تھے نہیں تھے، ٹھیک ہے چلو مانے مخلص تھے، تو بھائی یہ جو اسامہ بن لادن تھا تو عام مسلمانوں کے لیے وہ بھی تو مخلص تھا دیکھنے میں، کیونکہ کیونکہ اس کے حساب سے وہ جو ہے نا مسلمانوں کے دشمن سے وہ لڑ رہا تھا، مگر لڑتے لڑتے جو ہے جب مسلمانوں کو خود کافر بولنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف جب اس کا ہتھیار پلٹ گیا، جب بڑے بڑے علماء بول دیے کہ بھائی یہ خارجی ہو گیا، تو شروعات میں وہ بھی جو ہے نا اس کی نیت بھی مخلص نیت تھی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، خمینی کو دیکھ کے کون بولتا کہ بھائی یہ مخلص نہیں تھا، ایسا وائٹ داڑھی روحانی چہرہ دیکھنے میں تو ہیں، اچھے اچھے لوگ دیکھ کے متاثر ہو گئے تھے، سب دیکھ کے بولے مخلص ہے بھائی مخلص ہے۔ اچھا چلے، عبد الرحمن بن ملجم جو تھا جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا، وہ سب سے بیسٹ قاری تھا مدینے کا، سب سے بیسٹ مدینے کا قاری تھا، اور جب اس کی موت ہو رہی تھی تو سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اس کی موت ہوئی، اور اس کے حساب سے وہ حکومت کے لیے جو ہے اٹھا نہیں، اس کے حساب سے خارجی تھا، پکا تکفیری تھا، اس کے حساب سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے، اور پھر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ اس نے باقاعدہ یہ کہا کہ تم نے مسلمانوں کا قتل کیا ہے، تم نے مسلمانوں کا قتل کیا ہے لہٰذا میں تمہارا قتل کر رہا ہوں، یہ کہہ کے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارنے کا اس نے پلان بنایا تھا۔ تو خیر یہ جو پیٹرن ہے نا خوارجیوں کا، اس ٹائم سے اس ٹائم پہ بھی سیم پیٹرن ہے، آج بھی خوارجیوں کا اخوانیوں کا منہج دیکھیے، وہ وہی عبد الرحمن بن ملجم والی بات ہی ریپیٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ سعودی عربیہ، یو اے ای ہو یا بحرین ہو، یہ لوگ مسلمانوں کے قاتل ہیں، مسلمانوں کا قتل کر دے رہے، مسلمانوں پہ ظلم کر دے رہے، پیٹرن سیم ہے اور ڈپارٹمنٹ بھی ان لوگوں کا سیم ہے۔ بہرحال اگر اخلاص اور مخلص صرف اس کے اوپر بات کریں تو بھائی یہ جو بھی گزرے ہیں یہ لوگ بھی ظاہراً مخلص ہی نظر آتے تھے، مگر میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ یہ مخلص تھے، یہ موصوف مخلص نہیں تھے، مخلص تھے، اس پہ بات نہیں ہو رہی، مگر جو ایکسکیوزز لوگ لے کے آتے ہیں بھائی آسانی سے لے کے، بھائی مخلص تھے بھائی ایسا تھا ویسا تھا، یہ سب جو ہے نا فضول کی باتیں ہیں میرے بھائی۔ بہرحال اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے جو صحیح العقیدہ صحیح المنہج علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے صحیح راستے پر چلائے، اور آخر میں پھر سے وہی بات دہرا دیتا ہوں جو شروع میں نے کہی تھی کہ بھائی میرا مقصد کسی کے اوپر، کسی بھی گزرے ہوئے شخص کے اوپر برا بھلا بولنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کا جو یہ مزاج بنا ہوا ہے
کہ بیٹھے بیٹھے شہید بنا دے رہے، بیٹھے بیٹھے مرد مجاہد بنا دے رہے، بیٹھے بیٹھے مجاہد ملت بنا دے رہے، ایسا بنا دے رہے، ویسا بنا دے رہے. تو یہ چیز جو ہے، یہ جو فطرت بنی ہوئی ہے لوگوں کی، یہ بالکل غلط ہے. بہرحال اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.